یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں کوئی کام آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ مراد کی گھبراہٹ فطری تھی، کیونکہ یہ ایک خطرناک اور مشکل کام تھا، مگر اپنی زندگی اور ماں کی موت کے بعد اسے یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور دولت اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور دولت حاصل کرنے کے لیے ہمزاد سب سے آسان راستہ ہے، جو نہ صرف دولت بلکہ اس کی تمام خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کی خوش نصیبی تھی کہ شکور بابا اس کی رہنمائی کے لیے موجود تھے، اور آج وہ اسے حمزاد قابو میں کرنے کے مراحل سے آگاہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، حمزاد کے چلے سے پہلے تجھے کچھ بدروحوں اور جنات کو ان کا حصہ دینا ہوگا، تاکہ وہ تیرے چلے میں دخل اندازی نہ کریں، کیونکہ جب کوئی عامل یا عام انسان کوئی چلہ یا وظیفہ کرتا ہے تو علاقے کے جنات اور ان کی جنزادیاں اس کے عمل کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے چلے میں کامیاب نہ ہو۔ مراد جو اب بے خوف ہو چکا تھا اس نے پوچھا، بابا ان کا حصہ انہیں کیسے پہنچاؤں؟ بابا نے کہا، ان کی دعوت 3 چوراہوں پر کی جاتی ہے، پھر وہ عامل کے وظیفے میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ گاؤں کے وہ چوراہے جہاں زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی، وہاں ایک چوراہے پر کچا گوشت، دوسرے چوراہے پر مٹھائی اور تیسرے چوراہے پر 3 سکے رکھنے ہوں گے، اور یہ سامان رکھتے ہوئے کہنا ہوگا کہ اپنا حصہ لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ سب سے پہلے یہ کام انجام دینا ہوگا، پھر چلے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب دوسرے دن رات کے وقت مراد کو یہ کام کرنا تھا۔ اس نے گوشت، مٹھائی اور سکوں کا انتظام کیا۔ گاؤں کی گلیوں میں ویران چوراہوں کا جائزہ لینے لگا۔ چلتے چلتے وہ کچھ دور نکل آیا۔ یہ گاؤں کی ڈسپینسری تھی، جس کا دروازہ کچی سڑک کی طرف کھلتا تھا، مگر پچھلی طرف کی دیوار کے ساتھ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اور یہ راستہ جو کہ 4 سمت میں نکلتا تھا، دن میں بھی سنسان ہی رہتا۔ اسی طرح 2 اور چوراہے بھی اس نے ڈھونڈ لیے۔ سردی کا موسم تھا اور یہ جگہ اس کے مکان سے کافی دور تھی۔ اس نے اچھی طرح گرم چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی۔ سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے، مگر اب اس نے ٹھان لیا تھا کہ وڈیرے کے خاندان کو عبرتناک موت مارے گا۔ اس نے جان بوجھ کر چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا گیا تھا۔ بابا کی ہدایت کے مطابق اس نے سب سے پہلے چوراہے پر گوشت رکھا اور 3 بار آہستہ سے پکارا، اپنا حصہ لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ پیچھے مڑے بغیر دوسرے چوراہے کی طرف روانہ ہوا اور درمیان میں مٹھائی رکھ کر 3 بار پکارا، اپنا حصہ لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ تیسرے چوراہے پر 3 سکے لکھے اور یہ الفاظ دہرائے۔ آج کا کام پورا ہو چکا تھا۔ مراد کے اندر بے خوفی اور اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ وہ بہت پرجوش تھا کہ اب اس غلامی کی زندگی سے نجات ملنے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ دوسرے دن اس نے بابا کو تمام بات سے آگاہ کیا۔ بابا نے کہا، اب کوئی ہوائی چیز تیرے کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گی۔ اب حمزاد کو بلانے کا عمل شروع کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کوئی سامان چاہیے ہوگا، ایک مٹی کا دیا، تیل اور روئی۔ یہ تو ہوا چلے کا سامان، مگر حمزاد کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ مراد حیران ہوا، وہ کھانا بھی کھاتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بابا نے کہا، کسی کو اپنے گھر بلائے گا تو اس کی دعوت نہیں کرے گا، یہ اس چلے کا حصہ ہے۔ تجھے خالی مکان میں 40 راتوں تک چراغ کی لو پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چراغ کی لو سے نظر نہیں ہٹانی، کیونکہ حمزاد پہلی بار اپنی جھلک اسی لو پر دکھائے گا۔ تجھے ہر حال میں وظیفہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس دوران تو صرف اناج اور سبزی کھائے گا، گوشت کو دیکھے گا بھی نہیں۔ دن میں بھی لوگوں سے میل ملاقات نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ضروری کام آن پڑے تب بھی زیادہ گفتگو نہیں کرنی۔ اور ہاں، حمزاد اتنی آسانی سے کسی کا غلام نہیں بنتا، اسی لیے وہ تجھے بہکانے یا تیرا عمل توڑنے کی کوشش کرے گا، مگر تو اس کے کسی فریب میں مت آنا۔ چاہے وہ کسی کا بھی روپ لے کر تیرے سامنے بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے وہ جانور کی شکل میں یا اس کی آواز نکال کر تجھے گمراہ کرے۔ کسی بھی چہرے یا آواز پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، بس اپنے وظیفے اور چراغ کی لو پر توجہ رکھنی ہے۔ اسی لیے اس عمل کو خالی مکان میں کرنا ہوتا ہے، تاکہ کسی کی بھی موجودگی کا امکان باقی نہ رہے اور صاحب عمل کسی دھوکے کا شکار نہ ہو سکے۔ مراد بہت توجہ سے بابا کی بات سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، بابا حمزاد کیا کھاتا ہے؟ بابا نے کہا، ہاں، غور سے سن، تجھے فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے وظیفہ روک کر چراغ بجھانا ہے، پھر ایک روٹی کا آٹا گھی سے گوندنا ہے اور اس کی روٹی تیار کرنی ہے، پھر اس روٹی کو تھوڑی چینی کے ساتھ ایک پتے پر رکھ کر اندھیرے میں ہی درختوں کے درمیان رکھنا ہے اور کہنا ہے کہ حمزاد، تم بھوکے ہو نا، روٹی کھا لو۔ یہ 10 دن تک کرو، پھر میں آگے کا بتاؤں گا۔ فکر نہ کر، میں دن میں ضرور چکر لگاؤں گا، کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتا دینا۔
मुराद तमाम मराहिल सीख चुका था। अब सिर्फ उसे कुछ अनाज, घी और रकम की जरूरत थी ताकि 40 रोज तक होने वाले अखराजात पूरे कर सके। उसे अपने खाने पीने का बंदोबस्त भी करना था और अपने मेहमान यानी हमजाद का भी। इस मकसद के लिए वो हवेली पहुंचा। उसने सोच लिया था कि अगर यहां से कुछ नहीं मिल सका तो किसी से कर्ज ले लेगा। मगर जब वो हवेली पहुंचा तो वडेरे का छोटा बेटा औताक में मौजूद था। मुराद ने मिस्कीन शक्ल बनाई और उसके कदमों में बैठकर बोला, मालिक, कुछ मदद कर दे। कई दिन से बीमार हूं, बहुत कमजोरी हो गई है। थोड़ा घी, अनाज मिल जाए तो। छोटे साईं, सांस लेने में बहुत तकलीफ है। अगर कुछ पैसे दे दो तो इलाज करवा लूं। हम नौकरों पे रहम करो माई बाप। वो कदमों से लिपट गया। न जाने छोटे साईं ने कैसे अनाज का बड़ा थैला और कुछ रकम उसके हाथ पर रख दी। मुराद झूठे आंसू साफ करने लगा और दुआएं देता हुआ हवेली से निकल आया। हवेली के बड़े दरवाजे से वडेरे यानी बड़े शाह की गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। मुराद ने फौरन झुककर सलाम किया। वडेरा जो गाड़ी में बैठा हुआ था बड़े तकब्बुर से उसे देखकर हाथ हिला दिया। मुराद ने दिल ही दिल में कहा, वडेरे साईं, कुछ दिन के मेहमान हो। इस हवेली में तेरे खानदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है आज से। वो घर लौट आया। उसके घर में उसके सिवा कौन था? वो अकेला था, इसलिए उसने अपने घर का अंदरूनी कमरा साफ किया। जरूरत का तमाम सामान वहीं रख लिया। रोटी क्योंकि पत्ते पे रखकर देनी थी, इसलिए वो दरख्त के 4 बड़े पत्ते तोड़ लाया था और इन पत्तों को मटके के नीचे रख दिया ताकि ताज़ा रहें और उसे 4 रोज तक नए पत्तों की जरूरत ना रहे। सारा इंतजाम हो चुका था। अगर चिल्ले के दौरान कोई मसला होता तो उसके लिए शकूर बाबा उसके पास मौजूद थे। अब आज से उसे चिराग रोशन करके वजीफा शुरू करना था। रात होते ही मुकर्रर वक्त पर उसने चिराग जलाया और वजीफा पढ़ना शुरू किया। दिन के वक्त उसने सोकर गुजारा ताकि रात के वक्त नींद परेशान ना करे। पहली रात गुजर गई। फजर से कुछ पहले उसने चिराग बुझाया और आटा गूंदकर रोटी तैयार की। उस पर कुछ चीनी डाली और रोटी पत्ते पर रखकर दरख्तों के झुंड की तरफ रवाना हुआ। सबसे घने दरख्त के नीचे छोटा सा चबूतरा था। उसने वो पत्ता उस पर रख दिया और बोला, हमजाद, तुम भूखे हो, ये खा लो। 1 हफ्ता गुजरा। शकूर बाबा रोज उससे मिलने आते। इन 9 दिन खामोशी से गुजर गए। 10वें दिन वजीफा पढ़ते हुए उसे 3 घंटे ही गुजरे होंगे कि चिराग की लौ भड़कने लगी। जबकि दरवाज़ा और खिड़कियां मजबूती से बंद थीं। उसके होंठ पढ़ाई में मसरूफ थे। बाबा ने पहले ही आगाह कर दिया था कि हमजाद उसे बोलने पर मजबूर करेगा, इसलिए वो होशियार था। अचानक चिराग की लौ से निकलते हुए धुएं ने एक शक्ल इख्तियार की और बोला, मैं आ गया हूं। उसकी आवाज़ सुनकर मुराद खौफजदा हो गया। वो दोबारा मुखातिब हुआ, बताओ मुझे क्यों बुलाया है? मुराद की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे जवाब दे या नहीं। दोस्तों, पार्ट 3 का इंतजार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।